صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز میں ہم اللہ کی بارگاہ میں جو باتیں عرض کرتے ہیں، اگر ہمیں اس کا ترجمہ بھی پتہ ہو تو نماز پڑھنے کا اور زیادہ ہمیں مزہ آئے گا، سرور آئے گا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صراط مستقیم کا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما یوں بیان کرتے ہیں، الاسلام ہوا اوسع مما بین السماء والارض، یعنی صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے جو زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ تو قرآنی دعا جو ہے اس کی بہت وسعت ہے، یہ جو ہم صرف ایک جملہ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ بہت وسیع اس کا مطلب ہے۔ جس کیفیت میں جس حال میں بھی بندہ ہو اس حال میں یہ دعا کر سکتا ہے۔ نماز میں تو کرتے ہی ہیں اہدنا الصراط المستقیم، نماز کے علاوہ بھی کہ نماز میں جب بندہ کھڑا ہے تو یہ تصور باندھ کے کرے کہ مولا ایسی نماز کی توفیق عطا فرما کہ جیسے تیرے انعام یافتہ بندے نماز پڑھا کرتے تھے، انہوں نے جیسی نماز پڑھی تھی، یا اللہ مجھے ایسی نماز کی توفیق دے۔ جب بندہ اپنا کوئی کام کاج کر رہا ہوتا ہے پھر دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے رزق حلال ایسے کمانے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے انعام یافتہ بندے کماتے تھے۔ اسی طرح دکان پر بیٹھتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ایسی دکانداری کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے انعام یافتہ بندے دکان چلاتے تھے۔ گھر میں داخل ہوا دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، واللہ گھر میں ایسے رہنے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے انعام یافتہ بندے رہتے تھے۔ تلاوت کرنے لگا ہے تو یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، تلاوت میں وہ سرور، یا اللہ وہ کیفیت ہے جو کیفیت تیرے انعام یافتہ بندوں کو نصیب تھی۔ تو یوں ایک پورا نصاب زندگی ہے، کچھ بھی کرنے لگا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب بنے گا اے اللہ، اے رحمان الرحیم، ہمیں زندگی کا ہر لمحہ ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسے انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام گزارا کرتے تھے۔ اس کا بہت وسیع مطلب ہے، ہمیں نماز اور نماز کے علاوہ بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، کئیوں نے یہاں ترجمہ کیا سیدھا راستہ دکھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں لکھا ہے کہ سیدھا راستہ چلا۔ اب دیکھا ہوا تو ہے مسلمانوں نے، پتہ ہے سیدھا راستہ ہے لیکن اس پہ چل نہیں رہے، پتہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، چلتے نہیں اس پہ، دیکھنے کی ضرورت نہیں، دکھا دیا اللہ نے۔ تو ترجمہ کنز الایمان ہی ہمیں گھر میں رکھنا چاہیے، اسی کو پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ پھر ہم صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ ہدایت ہوتی کیا ہے، ایک تو دلائل سے کوئی چیز ہمیں واضح ہو جائے، اس سے کلیئرنس ہو جاتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں والا واقعہ ہوا تھا، 70,000 جادوگر ان کے مقابلے میں لائے گئے تھے، اور وہ سارے جب انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا، اس نے سارے ان کی رسیوں کو جو سام بن گئے تھے کھا لیا۔ اب وہ مان گئے جب انہوں نے ایک پروف دیکھ لیا، ثبوت دیکھ لیا، اور کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، دلیل دیکھ کر مان گئے۔ پھر دوسری چیز ہے جس کو ہدایت کہتے ہیں کہ اللہ پاک حق سمجھانے والی شخصیات بھیج دے، جیسے اللہ نے اپنے نبی بھیجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا، تو الحمدللہ یہ ہدایت ہمیں بھی حاصل ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں عطا ہوئے۔ تیسری چیز ہے جس کو ہدایت کہتے ہیں حق کو سمجھنے والی عقل، ہدایت مل گئی، قرآن بھی مل گیا، نبی بھی اللہ نے عطا فرما دیے، اب عقل نہیں ہے، ہم بات سمجھ ہی نہیں رہے، بات سن رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں لیکن سمجھ ہی نہیں رہے، اللہ نے ایسی عقل نہیں دی۔ تو حق کو سمجھنے والی عقل یہ ملنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، جب تک ایسی عقل نہ ملے جو حق کو سمجھنے والی، بہت مشکل معاملہ ہے۔ قرآن مل گیا، کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھ کے بھٹک جاتے ہیں، سیدھے راستے کے مسافر نہیں بنتے۔ انبیاء تشریف لائے، انبیاء نے معجزے بھی دکھائے، دلائل کھول کر بیان بھی کر دیا، پھر بھی لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے،
پھر بھی نہیں مانے، سورج کو الٹے پاؤں پلٹا دیا، پتھروں سے کلمہ پڑھایا، درختوں نے سلامیاں کی، لیکن پھر بھی نہیں مانے، کیونکہ عقل نہیں تھی۔ ہدایت ماننے والی عقل بھی چاہیے۔ تو قرآن ملنا یہ بھی ہدایت ہے، نبیوں رسولوں کا آنا یہ بھی ہدایت ہے، حق کو قبول کرنے والی عقل مل جانا، ایسا پاکیزہ دل مل جانا، یہ بھی ہدایت ہے، اور ہدایت کے معاملے میں سب سے اہم چیز ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا خلاصہ یہ بنے گا کہ اے مالک کریم، تو نے اپنے محبوب کو بھیج کر ان پر کتاب ہدایت قرآن پاک نازل فرما کر ہمارے لیے ہدایت کا سامان کر دیا۔ اے رب کریم، اب اپنے انعام یافتہ بندوں جیسی سمجھ بھی عطا فرما۔ اے محبوب کریم کے ساتھ ایسی ایمانی وابستگی اپنے محبوب کے ساتھ نصیب فرما ہمیں جیسی صحابہ کو نصیب تھی، جس طرح صحابہ کرام اپنے محبوب کے ساتھ وابستہ تھے۔ قرآن کو سمجھنے کی ایسی صلاحیت عطا فرما جیسی تو نے اولیاء کو عطا فرمائی تھی۔ اے مالک، حق واضح ہو چکا ہے، اب حق پر چلنے کے لیے صحابہ، تابعین، امام اعظم، غوث پاک، داتا حضور، خواجہ غریب نواز، اعلیٰ حضرت کی عقل و سمجھ کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرما۔ تو اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا راستہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ ایک وہ بندے انعام یافتہ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، ہدایت کے راستے پہ چل بھی پڑے لیکن وہ منزل پر پہنچے نہیں ہیں، ان سے خطائیں ہوئیں، ان پر رب کا غضب ہوا، جس طرح شیطان ہے، شیطان پہ ایسا ہی ہوا، اس نے تکبر کیا، اللہ کے نبی کی گستاخی کی، اس پہ غضب ہوا۔ بلم بن بہورا ایسا تھا کہ اس کے بیان میں 12,000 تو قلم دوات ہوتے تھے اس کی باتیں لکھنے کے لیے، نظر اٹھاتا تھا عرش کی تحریریں پڑھ لیتا تھا، اتنے اعلیٰ مقام پہ تھا، مستجاب الدعوات تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس کو ایمان پر استقامت نہ ملی، ہدایت ملی، ایمان نصیب ہوا، ثابت قدم نہ رہ سکا۔ تو ایسے لوگ ہیں غیر المغضوب، یہ مغضوب علیہم ہیں ایسے لوگ۔ تو انعام یافتہ بندوں میں دوسری قسم کے لوگ ہیں جن پر انعام تو ہوا، ہدایت بھی آئی، رسول بھی تشریف لائے، ہدایت قبول کرنے کے مواقع بھی ملے، مگر یہ راستے ہی میں رہ گئے، جان بوجھ کر حق کا راستہ یا تو اختیار ہی نہیں کیا، برے راستے پر چلے، یا سیدھے راستے پر چل تو پڑے مگر چلتے چلتے یو ٹرن لے لیا، کسی اور راستے پہ چل پڑے، تو یہ ہیں ضالین۔ اسی طرح تیسری قسم کے لوگ جن پر انعام ہوا، صراط مستقیم پر وہ چلے، استقامت سے چلتے رہے، ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے گئے۔ تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ میں ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعا نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی ہمیں مانگتے ہی رہنا چاہیے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ ساری زندگی میں نمازیں پڑھتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، پتہ نہیں مرتے وقت میرا کیا ہوگا، میرے بارے میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اس کا ڈر ہر بندے کو ہونا چاہیے کہ نیکیاں بھی کرتا ہوں، کثرت سے ذکر بھی کرتا ہوں، درود پاک بھی پڑھتا ہوں، جب موت کا وقت قریب آئے گا اس وقت پتہ نہیں میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، یا ہو سکتا ہے جو نیک اعمال کر رہا ہوں یہ قبول ہی نہ ہو رہے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیے، دوبارہ منہ پہ مار دیے گئے ہوں، جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو کہا جائے کہ تیرا کوئی عمل ہمارے پاس نہیں ہے، نامہ اعمال میں زیرو ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نیک اعمال کر کے بھی خود کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے، گناہ گار ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرض علوم میں سے ہم روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔